جی السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ہم اپنے ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد سے۔ ہماری لاسٹ لائن یہ تھی: حیا سلیمان میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی۔ اتحاد ایئر لائنز پانجی یونیورسٹی ایکسچینج اسٹوڈنٹس وہاں کم تھا اور اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ چلتے ہیں ہم اب اپنی اگلی لائنز کی جانب۔ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ یہاں، ہاں یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہی ہے اور ادھر پل ہے۔ باسفورس برج؟ نہیں، یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بوکھلا کر سین کو دیکھا اور پھر اس باریک درد سے جھلکتے منظر کو۔ اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا جبکہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ اب پہچانی تھی۔ یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی۔ بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈلکا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازہ باری چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ کوئی اندر آیا۔ اس پہ جو کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکلے۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کس چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ برتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے پہ دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا۔ ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا، دوسری طرف آتش دان جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہراقل 30 کی دائمی آگ، ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں بڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی، اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مائع ابھر رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ برا مائع، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی۔ اس کی ہمت ختم ہو چکی تھی اور اب وہ بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، اسے بات کی سمجھ میں بھی آئی تھی یا نہیں، وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں، گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا وہ یہیں پڑی رہتی۔ لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو آ گئی، شریفوں کا مجرا۔ نہیں پلیز، اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے اور وہ زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپیٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھیں۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے سارا وجود گویا ایک آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پہ بکھرے تھے، وہ ان کو سمیٹنے پہ قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھیں۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ ایک پستہ کا چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جس سے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پہ رکھا۔ اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ نتاشا، وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امیدی بندی کہ وہ اسے کسی اور کے دکھ میں پکڑ لائے تھے۔
نو یو آر نتاشا، انگلش انگلش، آلرائٹ آلرائٹ۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے ساتھ کھڑا تھا، تپش کے راستہ رک گیا، ذرا سا سکون ملا۔ پور کنٹری ٹورسٹ گرل، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سرخ سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا یو وانٹ انگلش نیم، وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا اس کی طرف پلٹا۔ وہ جواب دیے بنا یکتا کے سلاخ کو دیکھے گی جس پہ لکھا ہیم دیکھ رہا تھا، یا شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دکا رہا تھا، کس لیے؟ ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے عزت پڑی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا، وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی۔ یو وانٹ نیم انگلش، وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نو نو، وہ بھی یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑاتی۔ نوز از یور نیم، وہ سلاخ کا دیکھتا لوا اس کے قریب لایا۔ نہیں نہیں، وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چاہنے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یور نیم، اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی جہاں فراق کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی، کندھے سے ذرا نیچے، وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا۔ اسے دیکھتے انگارے کی عدت محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ نہیں پلیز نہیں۔ اس لمحے نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اس پستہ قدروسی سے اسے نجات دلا دے۔ کوئی آ جائے، چاہے وہ عبدالرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو، کوئی تو۔ روسی نے دہتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپر حصے پر رکھ کر دبایا۔ وہ پوری طرح سے بلبلا اٹھی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، مگر وہ اسی طرح زور دے کر سلاخ دبائے کھڑا تھا۔ اندر سے ماس چلنے لگا تھا۔ وہ روح میں اتر جانے والی، زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے سلاخ اٹھائی، وہ مکمل طور پر جل گئی تھی۔ روسی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی۔ اس کے دائیں بازو کے اوپر حصے پہ سیاہ جلا ہوا حرف لکھا تھا۔ روسی واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیا نے محترم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوسری سلاح تھی جس پہ ایچ او لکھا تھا، اوپر تھلے لکھے دونوں حروف انگارہ بن چکے تھے۔ نہیں نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ نہیں۔ وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر رسیوں نے اسے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ ہل بھی نہ پائی۔ نہیں، وہ خوف سے چلا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، سیاہ داغے گئے حرف تلے تک سلاخ گاڑ دی۔ کھولتا ہوا گرم درد دہکتے انگارے آگ اس کی تکلیف آخری ہاتھ کو چھونے لگی۔ وہ درد سے گھٹی گھٹی سے چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس تکلیف میں مرنے والی ہے۔ وہ جسم کے اندر تک گھس کر جلا دینے والا درد تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سلاخ ہٹائی تو حیا کی گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی۔ اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تکلیف سے وہ ہوش کھونے والی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا، مگر مزید رونے کی سکت میں وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ روسی اپنی سے سلاخ اٹھا لایا تھا، اس پہ آر ای لکھا تھا۔ حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی۔ یہ اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ بچپن کے دن، یادیں، اس کے نانا کا گھر، اس کی نانی اس کے لمبے بالوں میں کنگھی پھر رہی تھی۔ منزل بدل گیا اور وہ روہیل کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، اسکول بیگ لیے۔ وہ اسکول جا رہے تھے۔ راہل کچھ بتا رہا تھا، وہ ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو ابا کی لائبریری میں دیکھا۔ وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا، اور وہ اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا۔ ابو طاہر فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کا جوش و خروش اور خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ روہیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا۔ ان کے آگے دو خرگوش دوڑ رہے تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے۔ خرگوش گھاس پہ دوڑتے بھاگتے جا رہے تھے۔ سفید نرم نرم سی خرگوش۔ روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو میں مس کی، ایک کھولن سی اس کے اندر اتر گئی۔ اگلی پل اس نے کرن کھا کر سلاخ ہٹائی، کہیں خون کی گھنٹی بجی تھی۔ خرگوش غائب ہو گئے۔ درد ہر شے پہ غالب ہو گیا۔ وہ پہلی دو دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا، کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کے باعث جلد پوری نہیں
دلی تھی اور حساسیت باقی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون۔ آواز کی طاقت میں وہ آگے بڑھا، اس کے فراق کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا، سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا۔ شدید تکلیف میں بھی وہ پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم، پھر فون کیسے بجا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو بھی اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے دیوار پہ دے مارا۔ فون کی سکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گری۔ یو کال سم ون؟ وہ وحشیوں کی طرح اس پہ جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کے چہرہ سامنے کیا۔ حیا نے نیم چال نڈال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ وہ بل بلا کر پیچھے ہٹا، اس کے بال چھوڑ انگیٹھی پہ دیکھتا، برتن ہینڈل سے اٹھایا، کھولتی ہوئی ویکس۔ اور ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد۔ اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔